جب بھی آپ لائف میں گر جائیں، جب بھی آپ لائف میں ایسا لگے کہ اکیلے رہ گئے ہیں، اور جب بھی لائف میں ایسا لگے کہ آپ گر گئے ہیں اور اٹھ نہیں پا رہے، جب بھی آپ کو لائف میں ایسا لگے کہ دنیا سٹک ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اللہ پاک کے پاک ناموں سے۔ اس ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میرا نام ہے کامران سعید۔ لائف میں گر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لائف میں پیچھے رہ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لائف میں مشکلات آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب اس مشکل وقت میں کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف ایک ہی کام ہے، اللہ کی طرف دیکھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جیسے ہم اپنے دوستوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں عادت ہے، ہماری پریکٹس ہو گئی ہے، ہم اپنے دوستوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے محسنوں کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے شکر سے بہت دور ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم لوگ اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس طرح کرنا ہے اللہ پاک کے ناموں کے ساتھ۔ اللہ پاک کے ناموں کا مطلب کیا ہے اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہو کہ میں اللہ پاک کا نام لے رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ اگر عربی میں پڑھ رہے ہیں تو اردو میں بھی کہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک کی تعریف کریں، کہیں کہ اللہ پاک جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو تیری ذات تھی، اور اللہ پاک جب کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو تیری ہی ذات ہوگی۔ اللہ پاک ان عرشوں کا مالک بھی تو ہے، ان فرشوں کا مالک بھی تو ہے۔ اللہ پاک یہ اڑنے والے پرندوں کا مالک بھی تو ہے، یہ زمین پر رینگنے والے جانوروں کا مالک بھی تو ہے۔ اللہ پاک پانی کے اندر مخلوق کا مالک بھی تو ہے، پانی کے اوپر رہنے والی مخلوق کا مالک بھی تو ہے۔ اللہ پاک نمکین پانی میں رہنے والی مخلوق کا خالق و مالک بھی تو ہے، میٹھے پانیوں کی مخلوق کا خالق و مالک بھی تو ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے تو آپ کو سکون آ جائے گا۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، آپ کو ٹھنڈ پڑے گی، آپ کو ایسا لگے گا کہ لائف میں بالکل سکون ہو گیا، آپ ہلکے ہلکے ہواؤں میں اڑیں۔ یہ کر کے دیکھیں، آپ کریں، اس کی عادت بنائیں، صبح دوپہر شام، بلکہ ہر وقت۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کرتے رہیں گے تو اور کچھ نہیں تو آپ کے منہ سے یہ ضرور نکلتا رہے گا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ پاک کی ذات کو کہ اللہ پاک ان برف والے پہاڑوں کا خالق و مالک بھی تو ہے، اللہ پاک اس ریگستان کا خالق و مالک بھی تو ہے، اللہ پاک چار پیروں پہ چلنے والے مخلوق کا خالق و مالک بھی تو ہے، اور اللہ پاک دو پیروں پہ چلنے والی مخلوق کا خالق و مالک بھی تو ہے۔ اللہ کی تعریف کریں، ایک انسان کی تعریف کر دیں آپ تو وہ آپ کے لیے ہر کام کرنے پہ ریڈی ہو جائے گا۔ تو جو اللہ کی ذات ہے، جو تعریفیں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں، جو ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور بھائی جان 15 کروڑ 15 ارب بندر 15 ارب کمپیوٹرز پہ 15 ارب سال بھی لگے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف نہیں کر سکتے جو ہم آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتے ہیں۔ تو کیا اللہ کو آپ کی اور میری منہ سے تعریف کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے بھائی جان۔ یہ تو ہم نے اپنے لیے کرنا، اپنی آسانیوں کے لیے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بتانا اللہ پاک ایک تیرا چھوٹا سا بندہ کامران سعید بھی دنیا میں ہے، اللہ پاک یہ تیرا چھوٹا سا بندہ ہے جو کہ یہ مانتا ہے کہ ہر چیز پہ خالق اور مالک اور ہر چیز پہ قادر تو ہی ہے۔ میں مانوں یا نہ مانوں یہ ایسا ہی ہے۔ آپ کبھی بھی اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یہ اللہ پاک کو کہیں اللہ پاک دنیا میں جتنی بھی کائنات ہیں، یہ تو چھوٹا سا گولا ہے، وہ جیسے پی کے مووی دیکھی ہے آپ نے، ہم نے سب نے، کہ اس میں وہ کہتا تھا یہ گولا چھوٹا سا گولا ہے، تو اتنے کتنے گولے ہیں دنیا میں جہاں اللہ پاک کی کتنی مخلوقات ہیں۔ اللہ پاک آپ سے ہم سے راضی ہو جائے تو ساری دنیا کے کام آسان ہو جائیں گے بھائی جان۔ 8.5 ارب کی آبادی ایک طرف ہو جائے اور کامران سعید یا آپ ایک طرف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو بھائی جان آپ کا یہ بال بھی نہیں توڑ سکتے۔ اس بات پہ عمل کریں، بالکل ہلکے ہو جائیں گے، لائف میں چینج آ جائے گا، لائف میں ٹارگٹ اچیو کرنا آسان ہو جائیں گے اور سکون ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی گزارش، آج سے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور یار دوستوں کے ساتھ اچھا رویہ اور بیہیویئر کریں، اس سے بھی آپ کی لائف میں بہت چینج آئے گا۔ السلام علیکم۔